کوشش ہے، آپ سب کی جتنی ٹیم ہے سب کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ 2 منٹ کے لیے ہم دعا کریں گے، سب اپنا اپنا مائک کھول کے غیر زبان میں دعا، سارے جتنے بھی ہیں سب کٹھی دعا کریں گے۔ جتنی بھی آپ کسی کو غیر زبان کی اگر آتی ہے دعا وہ غیر زبان میں کرے، یعنی اگر ضروری ہے آپ غیر زبان میں اگر دعا کریں سارے مل کے جتنے بھی ہیں اپنا اپنا مائک کھولیں اور دعا کریں۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ ریبانا نشیب الکور رزیمن تنبول رزی زیمن بول رزی دینا شمن تنبول رزی ایمان نانا لرزول ایمان تانا نزول رزیمن تیدیمانا رزی زیدی برا بالا برا رزیدی مانتانا اورینا ناشیمنا منانا زیلی ربول رزیمن تانا ایمان مخلا منانا سیکی منتانا کو دیما ممنتانا زیلی بالا ربول رزیدی زیدی منا شابا مخلا رخول رسی کمانا خول رسی ایمان مخلتانا نسیلی مخلتانا رسی دسی باتانا ایمان مخلا رزی میں دیدی من مخول رسی شم مخلا رسی دیدی نمانا خول رسی ایمان نخول رسی ایمان تانا نزول رسی نانا ایبارا بارا رسی ایمان نمانا خول رسی Ibantana koloro sili mana mana na sili biamantana sho ili rahara rasi mana na kori rasi lima mata mata barara puru rusi abala kuru patina kala rana sili sili nashaman tana Zoloro shidi mantana munu tunu zidi raba indini mana mahamantana zidi rala sho shinna mantana koloro sika banana ko ibantana thank you Jesus यीशु तेरा शुक्र हो यीशु तेरा शुक्र हो कि तूने इनकी जिंदगियों में आग लगाई है अपनी रूहानी आग लगा दी है खुदाबंद वो आग जो आसमान से तूने नाजल की उनकी जिंदगियों में खुदाबंद जो नजर आ रही है तेरा शुक्र करते हैं और रूहानी टंग से तूने इनको भर दिया है शातानमा खोलो रोजी निमानताना शो आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारा मकसद ही यही होता है कि खुदा का जब हम कलाम सुने, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे एक आपने साइन बनाया हुआ है आग का, यानी आग, तो आग जब साइन लगता है कि फायर यानी आग होनी चाहिए ना, तो आग के जरिए हम रूल कुदस की आग हमें यहाँ पे होनी चाहिए। और जरूरी है कि जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं सब गैर ज़बानों में दुआ किया करें, कलाम से पहले या कलाम के आखिर में, जैसे भी खुदा आपको हिकमत देता है। मुझे हिकमत दी कि मैंने पहले आपसे करवाई ताकि जो कलाम सुनाया जाए वो अबलीस हमारे जहनों से ना चुन के ले जाए, क्योंकि पाक रूह की बाढ़ हमारे जहनों पे लग जाती है, आग फायर आ जाती है, वो आग जो जला के राख करती है अबलीस के सारे मंसूबों को। इसलिए ये करने की जरूरत पड़ी। मसीह यस्सु में तमाम बहन भाइयों को, पास्टर हज़रात को, सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, आज हम गौर करेंगे खुदा के कलाम में से, यानी ज़बूर हम देखते हैं 80, ज़बूर 80 में हम देखेंगे, वहां पे उसकी 17वीं आयत में, अगर कोई एक्टिव हो के साथ अगर पढ़ सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं साथ पढ़ता जाऊंगा। अगर वो कोई कैसे वाला बोला जाए, अगर साथ कोई एक्टिव हो के पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं खुद ही पढ़ लूंगा।
اگر کسی کو ہے کوئی چاہتا ہے تو خوشی سے، کیونکہ خوشی سے ہر کام کرنے سے خدا برکت دیتا ہے۔ یہ ہم جی دیکھیں گے، پاسٹر جی آپ حوالہ بتا دیں پلیز۔ بتایا تھا میں نے ابھی، زبور 80 اس کی 17ویں آیت۔ ملا ہے کہ نہیں؟ میں نے پڑھوں، ہاں اگر جی نہیں مل ملا گیا۔ تو جی ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے زبور 80 اور اس کی 13ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا 17ویں ہے، آیت، جی 17ویں آیت، 17ویں 17ویں۔ آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تیرا ہاتھ تیری داہنی طرف کے انسان پر ہو، اس بنی آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہتا ہے خدا کا کلام، تیرا ہاتھ، یعنی تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہوا، اس نے ابن آدم کو کیا کیا؟ یعنی مضبوط کیا۔ یعنی آج ہم اس سارے بات کو دیکھیں گے کہ شخص، انسان اور بنی آدم، ان تین چیزوں پر آج ہم غور کریں گے، فوکس کریں گے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا۔ میرے عزیزو، جس طرح کہ یہاں پہ ہمیں زبور میں ملتا ہے، اور اس کا آگے جا کے ہمیں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے پتہ چلے گا کہ یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کا جو اس نے خیال پیش کیا ہے، وہ شخص اس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی انسان ظاہر کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے یسوع مسیح کے لیے کہ وہ، اس کو جو لقب دیا گیا ہے، انسان کا لقب دیا گیا ہے، شخص کا لقب دیا گیا ہے، ابن آدم کا لقب دیا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ کہتا ہے کہ دینی طرف انسان کا، کیونکہ بہت سی بدعتی جو لوگ ہیں، بہت سی بدعتی جو تعلیمیں ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتی، وہ یہ مانتی نہیں کہ ایک انسان خدا کی برابری کر سکتا ہے یا خدا کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ وہ نہیں، وہ کہتے کوئی شخص کے پاس یہ نہیں اختیار، بلکہ وہ کہتے ہیں کچھ اور شخصیت، یعنی اس میں کچھ اور ہستیاں ہوتی ہیں جو بیٹھ سکتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہمیں یوحنا کی انجیل کا جو مصنف ہے، یعنی جو ہمیں لوکا جو رسول ہمیں بتاتا ہے، لوکا کی جو انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا جو خیال ہے وہ انسان کا ہے، وہ اس کو انسان ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں آج اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دہنی طرف خداوند یسوع مسیح جا کے بیٹھا، باپ کی دہنی طرف جا کے بیٹھا، اور وہ انسان بھی ہے، اور وہ شخصیت بھی ہے، اور وہ ابن آدم بھی ہے، تاکہ میرے عزیزو ہم اس بات کو سمجھے کہ یسوع مسیح ہماری طرح بدن رکھتا تھا، ہماری طرح انسان تھا، ہماری طرح اس کی بدن رکھتا تھا۔ اور کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو یسوع ہی سارے کام کر سکتا تھا، یسوع ہی پاک تھا، کیونکہ وہ پاک تھا، پاک ہے، پاک، وہ اس کی پاکیزگی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہم شک کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس آگے شاگرد بھی، جو پالوس رسول یا دوسرے شاگرد بھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس طور سے پاک بنایا کہ وہ خدا کی تخت عدالت کے سامنے پیش ہو سکے۔ آج ہم بھی انسان ہیں، ہم کئی بار کہتے انسان غلطی کا پتلا ہے۔ میرے عزیزو،
وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے، وہ کسی نہ کسی بات چیز کا سہارا لے کر ان ساری باتوں کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ یعنی خدا کی جو بات ہے، یعنی خدا کا جو اس نے بتایا یہاں پہ، یعنی شخص جو اس کے دہنی طرف شخص ہے، انسان ہے، اس کو اس نے مضبوط کیا۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھیں ذرا زکریا اور اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت، یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور اس سے کہہ کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خشک حالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ یعنی یہ شاخ کا جو ذکر ہے، یہ شاخ نبیوں کے لیے، کافی لوگوں کے لیے یوز ہوئی، یہاں پہ داؤد کے لیے یوز ہوئی، ایک جگہ پہ یسوع مسیح کے لیے ہوئی۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اس شخص کہتا ہے، دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، یعنی اس شخص کو۔ اور میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اس کو سر بلند کیا۔ اور زبور اگر ہم 110 دیکھیں اور اس کی پہلی آیت میں، یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، لکھا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چونکی نہ کروں۔ یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا برگزیدہ کرتا ہے کسی بادشاہ کو۔ یہاں پہ بادشاہ کے بارے میں بھی بات یہاں پہ آ رہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چونکی نہ کر دوں۔ اور میرے عزیزو، آج یہوہ خدا نے یسوع مسیح کو خود کہا، میرے دہنے بیٹھ اور برکت تیرے دشمنوں، یعنی تجھے برکت دوں میں۔ اور اس نے سر بلندی بخشی، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ نام بخشا جو ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھکے گا اور جھکتا ہے، چاہے آسمانیوں کا ہو چاہے زمینیوں کا ہو۔ یہاں پہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ اس شخص کو بلند کیا اس نے۔ اور میرے عزیزو، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب صلیب پہ جان دینے کے وقت وہ چینج ہو گیا، بدل گیا، وہ اس کی جگہ پہ کوئی اور آ گیا، اس نے دے دیا۔ مسیح نے تو جان ہی نہیں دی، مسیح نے تو موت ہی نہیں لی، مسیح نے تو اپنے آپ کو وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اس کو خدا اٹھا کے لے گیا۔ تو میرے عزیزو، اس قسم کی بدعتیں جو ہیں وہ مسیحیت کو کمزور نہیں کر سکتی، مسیح یسوع کی موت کو کمزور نہیں کر سکتی۔ مسیح کا جو مرنا، دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے دوبارہ جی اٹھنا، یہی ہماری بنیاد ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے پاس ایک خاص تعلیم ہے جسے ہم سمجھ سکے، اور ہم اس بات پہ یقین کریں کہ وہ شخص تھا، وہ شخصی طور پہ بھی اس نے ثابت کر کے دکھایا، اس کے اندر گناہ نہیں تھا۔ انسان جیسے ہم انسان ہیں، ہماری طرح وہ انسان بن کے آیا، ابن آدم، یعنی وہ آدم کی نسل سے، وہ نسل جو آدم کی نسل سے آیا۔ آدم نے تو گناہ کیا، مگر اس نے نجات بخشی، اور اس کے کردار سے اس نجات ملی لوگوں کو۔ کہتا ہے، میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چونکی کر دوں گا۔ اور میرے عزیزو، وہ اس کو کہتا ہے، تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چونکی کر دوں گا۔ اس طرح ہر ایماندار کی روحانی دشمن ہو یا جسمانی، سب
پاؤں تلے کی چونکی ہو جائیں گے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، آپ خوش قسمت لوگ ہیں. آپ ایمان مسیح میں جب رکھیں گے، مسیح کے ایماندار بن جائیں گے، مسیح کے ساتھ جب آپ کی ایمان میں قائم ہو جائیں گے، تو میرے عزیزو خدا آپ کے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی ہر ایماندار جتنے اس پر وہ روحانی دشمن ہو یا کوئی جسمانی دشمن ہو، سب کو آپ کے پاؤں کی چونکی تلے کر دے گا. میرے عزیزو، اپنے دشمنوں کو کم تر سمجھنا سیکھے. میرے عزیزو، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ دشمن جو سامنے نظر آتا ہے یہ میرے سے بہت بڑا ہے، یا اس کے پاس بہت اختیار ہے، یا اس کے پاس بہت طاقت ہے، یا اس کے پاس بہت پاور ہے، یا اس کے پاس بہت اسلحہ ہے، یا اس کے پاس بہت سی اپنا طاقت ہے، یا حکومتی طاقت ہے، یا کوئی چیز ہے. نہیں میرے عزیزو، جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا سے بڑی طاقت ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا سے بڑی طاقت، یعنی پاک روح کی آگ کی طاقت ہے آپ کے پاس. میرے عزیزو، وہ آگ کی طاقت جو ابلیس کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، وہ طاقت جو ابلیس کی ان ساری روحانی فوجوں کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، اس کے سارے روحانی منصوبوں کو ختم کر سکتی ہے. اور میرے عزیزو، دنیا کے اوپر اگر حکومت کر رہا ہے شیطان، تو شیطان کے جتنے پیروکار ہیں، یعنی دنیا کا سردار ہے وہ، یعنی دنیا کا جو، یعنی دنیا کو کنٹرول میں کیا ہے اس نے، تو میرے عزیزو آپ اپنے پاک روح کی آگ کے وسیلہ سے اس کو شکست دے سکتے ہیں، ان زندگیوں کو ان سے چھڑا سکتے ہیں، ان خاندانوں کو آپ بچا سکتے ہیں، ان بیماریوں میں جو گرفتار ہیں ان کو آپ، اس دشمن کو، بیماری دشمن کو، جو بیماری دشمن ہے یا جو بے ایمانی دشمن ہے جو لوگوں کے بیچ میں ہے، اس آگ کے ذریعے میرے عزیزو آپ اس کو بھسم کر سکتے ہیں، اس کے منصوبوں کو فیل کر سکتے ہیں. وہ جو آپ کو آسمانی ٹنگز دی گئی ہیں وہ آپ ضرور یوز کیا کریں، ضرور دعا کیا کریں، ضرور ابلیس کو شرمندہ کیا کریں، تاکہ آپ کے پاؤں کے چونکی تلے کر دے گا وہ. میرے عزیزو، جب اس نے وعدہ کیا ہے، آ میرے پاس بیٹھ، میرے دائنے ہاتھ بیٹھ، میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چونکی کر دوں گا. جب مسیح یسوع کے سارے دشمن اس کے پاؤں کی چونکی ہو جاتے ہیں، تو میرے عزیزو ہر ایماندار کے بھی جو دشمن جو ہے روحانی ہو یا جسمانی ہو، سب اس کے پاؤں کی چونکی ہو جائیں گے. اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ذرا عبرانیوں اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت. جی نکلا کسی کے پاس؟ جی ہلو ہلو، آواز جا رہی میری کہ نہیں جا رہی؟ جا رہی ہے، پڑھنے لگے. جی پاسٹر جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ویلکم، کنٹینیو. پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں یوں ہلو جی 3 آیت پڑھیں. عبرانیوں پہلا باب 3 آیت. جی، وہ اس کے جلال کا پر تو اور اس کی ذات کا نقص ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو ہلو پر جی آپ کو نہیں پہلی آیت میں پڑھوں؟ نہیں پڑھنی آیت تو پڑھنی. جی پاسٹر جی آواز آ رہی لکھا ہے خدا کے کلام میں، ہے؟ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو. جی ہاں جی آپ پڑھنے لگے؟ کون پڑھنے لگا ہے؟ پڑھیں 3 آیت پڑھیں. عبرانیوں پہلا باب 3 آیت. آئی تھنک انہیں نیٹ جو ہے نا، ان کے نیٹ کا مسئلہ، ان کو آواز لیٹ جا رہی ہے. پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر آمین کو آمین. اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. آج شاید نیٹ کی پرابلم ہے، سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی کیا بولتے ہیں یا کیا آپ بول رہے ہیں.
لیکن پار یہاں صاحب پہ آپ لکھا کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، وہ اس کے جلال پر. ہلو، آواز آ رہی؟ پاسٹر جی آپ جی کی آواز سر آپ کی کلیئر آ آواز رہی ہے، کیا کلیئر ہے. آپ کو آواز جی نہیں آ پاری رہی صاحب. ہماری؟ ہلو، ہاں جی ہاں پاسٹر جی جی، آپ پڑھنے لگے، پڑھیں. پاسٹر جی